آج آپ کے پاس دعوت اسلامی کے لیے مدنی احتیاط کے لیے آئے تھے. ویسے تو ماشاءاللہ بہت عرصے سے رابطے میں بھی ہیں اور ماشاءاللہ مدنی چینل بھی دیکھتے ہوں گے, لیکن میں کچھ تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا. دعوت اسلامی کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی بہت سارے دینی امور میں کام کر رہی ہے. ہم مور دین 80 ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہے ہیں, جس میں ہمارے دارالعلوم جس کو لوگ کہتے ہیں, ہم جامعۃ المدینہ کہتے ہیں, ہمارے 850 کے قریب آل اراؤنڈ دا ورلڈ دنیا کے کئی ملکوں میں دارالعلوم ہیں. جامعۃ المدینہ 70,000 کے قریب بچے اور بچیاں جس میں عالم اور عالمہ کا کورس کر رہے ہیں, اور ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کو کھانا پینا اور اکوموڈیشن بھی ہم دیتے ہیں. ایک دوسرا ہمارا شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ. آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ 4,2500 کے قریب مدرسے ہیں. تقریباً اس میں 2 لاکھ بچے بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. یعنی آل ٹوگیدر آصف بھائی 2.5 لاکھ بچوں کو دعوت اسلامی بغیر فیس کے عالم عالمہ کورس کروا رہی ہے یا حافظ قرآن اور ناظرہ پڑھا رہے ہیں. اور اگر پرفارمنس کی بات کریں نا, تو اس پرفارمنس کو یوں آپ جج کر لیں کہ 95,000 کے قریب ہم حافظ قرآن بنا چکے ہیں. 2.25 لاکھ کے قریب بچے ناظرہ قرآن پڑھ چکے ہیں. اچھا, یہ تو میں نے 2 شعبوں کی بات کی. آگے چلتے ہیں. ہم سال کی تقریباً 600 سے زیادہ مسجدیں بناتے ہیں. آپ بھی ماشاءاللہ بلڈر ہیں, آپ کو پتہ ہے ایک پروجیکٹ بنانے کا کیا عالم ہوتا ہے. ایئرلی 600 اپروکسیمیٹلی مساجد ہم بنا رہے ہیں. اچھا, پھر اور آگے چلتے ہیں. مدرسے اور جامعہ کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ انگلش میڈیم علماء, انگلش بولنے والے ویل ایجوکیٹڈ بنے. اس گیپ کو کور کرنے کے لیے اپروکسیمیٹلی ہم 104 انگلش میڈیم اسلامک اسکول بائی دا نیم آف دارالمدینہ کے تحت ہم کر رہے ہیں, اور یہ پاکستان میں بھی ہیں, بیرون ملک میں بھی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کی بات کریں تو ہم 3 زبانوں میں اپنے چینل چلا رہے ہیں, انگلش میں, بنگلہ میں, اردو میں, مدنی چینل. سوشل میڈیا آپ بھی یوزر ہوں گے. تقریباً ہر بڑے پلیٹ فارم پہ ہم بڑی شاندار پریزنس کے ساتھ, انفلوئنس کے ساتھ موجود ہیں, ملینز آف فالوورز کے ساتھ. اب میں بہت سارے آپ کو دعوت اسلامی کے کام بتا سکتا ہوں, لیکن آپ ماشاءاللہ ایک کاروباری آدمی ہیں. دعوت اسلامی کی اسٹرینتھ کو یوں چیک کر لیں کہ ہمارے 32,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں. 32,000 اجیروں کو چلانا, آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ پھر کتنا بڑا ہیوج نیٹ ورک ہوگا. تقریباً 50 کروڑ روپے تو ہم تنخواہ میں دیتے ہیں مہینے کے, یعنی ہمیں روز 2.25 کروڑ روپے تو چاہیے تنخواہ کے لیے. اچھا, یہ سارے تبلیغی امور ہوتے ہوئے دعوت اسلامی اس ملک و قوم کی کتنی بڑی خدمت کر رہی ہے. اور پھر ہمارا ایک جو ویلفیئر کا شعبہ جس کو ہم کہتے ہیں FGRF, فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن. ویسے تو ہم 2005 سے ہی ویلفیئر کا بڑا شاندار کام کر رہے ہیں. پاکستان میں جب کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اس زمانے میں بھی ہم نے کروڑوں روپے کی وہاں پر امداد کی. پھر جب سیلاب کی باری آئی, سیلاب آتے رہے, جہاں جہاں موقع ملا ہم نے بڑے مینیجبل انداز میں وہاں جا کر تقسیم کاری کی. اور جب آصف بھائی یہ جو 2020 گزرا نا, یہ پتہ ہے کیسا سال تھا, اور یہی رجب کا مہینہ تھا جب سب کچھ بند ہو گیا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی مذہبی آرگنائزیشن کے لیے یہ سب سے مین ٹائم ہوتا ہے ڈونیشن کرنے کا. ہمیں اپنی پڑی ہوئی تھی, لیکن کیا بات ہے ہمارے پیر و مرشد کی, وہ چینل پر آیا, انہوں نے کہا تنظیم کی خیر ہے, امت پریشان ہے, دعوت اسلامی والے نکلیں اور ان کو راشن دیں, کھانا دیں اور کیش پہنچائیں. ہم نے الحمدللہ آصف بھائی ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم 2.6 ملین لوگوں کو کھانا, راشن, پانی پہنچائیں گے. اور ہمارے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ تقریباً 25 لاکھ لوگوں کو ہم نے یہ سب کچھ پہنچایا. کسی کو کھانا پکا ہوا پہنچایا, راشن پہنچایا, ہم نے کیش ڈسٹریبیوٹ کیا. اچھا, ابھی اس سے نکلے نہیں تھے کہ ایک اور ڈیزاسٹر نظر آنے لگا, اور وہ یہ تھا کہ تھیلیسیمیا کے بچے میڈیا پر آئے, سوشل میڈیا پر آئے, بینر لے کر آ گئے کہ ہمیں بچایا جائے, بلڈ نہیں ملے گا تو ہم دنیا سے چلے جائیں گے. اور آپ سمجھتے ہیں آصف بھائی کہ اس زمانے میں ایک فینومینا تھا, یہ اعلان ہوتا تھا ہاسپٹل کے قریب مت جانا, ادھر وائرس زیادہ ہے, خون دینے کے لیے تو ہاسپٹل جانا پڑتا تھا. اب ان بچوں کی جان کیسے بچتی؟ امیر اہل سنت کی کیا بات ہے, پھر لائیو چینل پر آتے ہیں اور اعلان سنیں. آپ کہتے ہیں اگر میرا خون کام آتا ہے تو لے لیں, لیکن 72 ایئرز ایج ہے, آپ سمجھتے ہیں 60 سے پلس لوگ بلڈ نہیں دے سکتے. لیکن دعوت اسلامی والوں کو آرڈر کیا کہ آپ باہر نکلیں, اور دعوت اسلامی کے ساتھ باؤنڈنگ دیکھیں کہ 36,000 سے زیادہ لوگ آئے اور انہوں نے اپنے بلڈ دیا. بلڈ بیگز دعوت اسلامی نے ودن فیو منتھس. اور یاد رہے ان دا ہسٹری آف پاکستان کوئی سنگل NGO ایسی نہیں ہے, کوئی سنگل آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جس نے 36,000 سے زیادہ بلڈ بیگز دیے ہوں. یہ دعوت اسلامی نے دیے. یہ سب ہم FGRF کے تحت کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ بھی کراچی کے ہیں, تو انہی دنوں میں پھر ایک ایسی بارش ہوئی جس میں آلموسٹ آدھا کراچی ڈوب گیا. میں بھی پیدا کراچی میں ہوا ہوں, میں نے بھی ایسی بارش نہیں دیکھی تھی. اب پھر دعوت اسلامی کے لوگ باہر نکلے. آصف بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ویلفیئر کی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا, پیسہ تو آ جاتا ہے ان کے پاس, والنٹری نہیں ہوتے, لوگوں کو کام کرانے کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. دعوت اسلامی کا کمال یہ کہ میں اس بارش والے علاقوں میں گیا ہوں, اتنا کیچڑ اور گندا پانی تھا, اور ہمارے والنٹیئر بغیر کسی پیسوں کے اس کے اندر اتر کر لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں, ان کو دوائی پہنچا رہے ہیں. اور میں امیر اہل سنت کی ایک اور خوبی بتاؤں کہ اس زمانے میں چینل پہ امیر اہل سنت نے اعلان کیا کہ جو بانٹنے والے ہیں نا, یہ بانٹ سکتے ہیں, اس بریانی سے خود نہیں کھا سکتے.
یعنی یہ اخلاص تھا لوگوں کا کہ اپنے کپڑے سب چیزیں میلی کی اور پانی میں اتر گئے. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. اب اس سے فارغ ہوئے تو پھر شورا ہماری ماشاءاللہ نگران شورا ہیں, مرکزی مجلس شورا نے مشورہ کیا کہ ہم کب تک تھیلیسیمیا کے مریضوں کو خون دیتے رہیں گے, کیوں نہ ہم اپنے وطن سے ہی تھیلیسیمیا کو ختم کر دیں. آپ نے دنیا دیکھی ہے, دنیا میں 2-3 ملک ہی رہ گئے ہیں جہاں تھیلیسیمیا ہے, باقی تو سب پریونٹ کر چکے ہیں. پھر ہم نے وزارت صحت کے لوگوں سے ملاقات کی, ڈاکٹر سے میٹنگ کی, اور یہ پتہ چلا کہ اگر اویئرنیس دے دی جائے اور نوجوانوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروا لیں تو آنے والی نسلوں میں تھیلیسیمیا کے مریض پیدا نہیں ہوں گے. تو الحمدللہ ہم نے تھیلیسیمیا فری پاکستان لانچ کر دیا ہے, اس کی اویئرنیس شروع ہو گئی ہے اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگیٹ کی طرف جا رہے ہیں. ابھی یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور 2021 میں ہم نے ایک اہم پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے اور وہ ہے گرین پاکستان. گرین پاکستان کے تحت ہم نے یہ ٹارگیٹ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ہم لاکھوں پودے لگائیں گے, اور ہمارا سلوگن بڑا پیارا ہے, ہمارا نعرہ بڑا زبردست ہے, پودا لگائیں گے درخت بنائیں گے. آصف بھائی جب اس فیلڈ میں آئے نا تو پتہ چلا کہ اس کے ساتھ اس میں تو بڑے پرابلمس تھے. یہ پلانٹیشن کے نام پر اعداد و شمار کا گیم ہوتا ہے, بیج چھڑک دیتے ہیں لاکھوں اور لکھ لیے کہ لاکھوں پودے لگا دیے. اصل تو پودا لگانا کمال ہی نہیں ہے, اس کو اونرشپ لے کر اس کا ٹیک کیئر کر کے اس پودے کو درخت بنانا ہے. ہماری پاکستان میں جو ڈسٹریبیوشن آف ورک ہے اس میں ہماری 300 سے زیادہ کابینائیں ہیں. ہم نے 12ویں والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے 1200 پودے 300 سے زیادہ کابینہ کو دے دیے, ٹارگیٹ دے دیا, اور ان کو یہ اونرشپ دی ہے کہ آپ نے یہ 1200 پودے لگانے بھی ہیں اور اس کو درخت بھی بنانا ہے. اور اسی کام میں کراچی میں ہمیں ایک بڑا زبردست چانس ملا. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جو KMC ہے اس کے ساتھ FGRF کا یہ جوائنٹ وینچر سائن ہو گیا کہ کراچی کی 57 کلومیٹر کی طویل سڑکیں جو ہیں اس پہ انشاءاللہ FGRF پلانٹیشن کرے گی. اور آج شارع فیصل سمیت الحمدللہ ہمیں سڑکیں مل چکی ہیں اور ان سڑکوں پر اللہ کی رحمت سے پلانٹیشن کا کام جاری ہے. پھر ہم آتے ہیں ایک آخری, میں آپ کو بات بتاؤں, آپ بھی کہہ رہے ہوں گے بہت لمبی بات ہو گئی, کام اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو چند منٹوں میں کیسے بیان کروں. 2021 میں ہم نے ایک اور اہم پروجیکٹ شروع کیا اور وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر. ہم نے جب پاکستان کے 2019 کی جو مردم شماری سینسس ہے اس میں چیک کیا تو 32 لاکھ افراد پاکستان میں معذور ہیں اور ان میں اکثریت بچوں کی ہے. اب 32 لاکھ معذور افراد کی میڈیکل نیڈز اور جو ان کو تعلیمی نیڈ ہے وہ کون پوری کرے گا. جب ہم اس فیلڈ میں گئے تو پتہ چلا ان کا تو علاج ہی بہت مہنگا ہے, اور معذور لوگوں کو اگر ٹیک کیئر نہ کی جائے تو یہ ہمارے وطن کے لیے خطرناک کام بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی جب وہ سب جگہ سے ان کو وہ نہیں ملتی نا اٹینڈنس, تو وہ منشیات فروش کی طرف چلے جاتے ہیں, وہ غلط کاموں میں چلے جاتے ہیں. تو الحمدللہ کئی سالوں سے ہمارا ایک شعبہ قائم ہے خصوصی اسلامی بھائیوں کا, اور میری معلومات کے مطابق صرف کراچی میں 10,000 گونگے بہرے اسلامی بھائی ان کے ساتھ انرول ہیں جو رابطے میں ہیں, جن کو ہم دینی طور پہ سکھا رہے ہوتے ہیں. 4,000 نابینا اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ان ٹچ تھے, لیکن ری ہیب کا کام بہت ضروری تھا. تو ہم نے الحمدللہ کراچی میں اس کی پہلی برانچ بنا دی ہے, اور اب ہمارا ارادہ پاکستان میں اس کو ریپلیکا کرنے کا ہے, اس کی کاپی پیسٹ کریں گے, اور انشاءاللہ پھر انٹرنیشنلی UK اور یورپ میں بھی ہم فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائیں گے. تو صرف آصف بھائی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تبلیغی جماعت, ایک دینی کام کرنے والی آرگنائزیشن کے ہوتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کے لیے ویلفیئر کے کاموں میں جس ایمانداری کے ساتھ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, اور آپ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ یہ کروڑوں اربوں روپے کے جو اخراجات ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے ہمارا پورا ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری باقاعدہ آڈٹ ہوتی ہے پورے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹس کی. تو ایک بڑا شاندار نظام کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. تو عطیات بھی آپ سے لینے ہیں آصف بھائی, اور آپ کا ساتھ بھی چاہیے.